سب سے پہلا عبادت کا گھر کون سا ہے؟ اول بیت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اور قرآن مجید نے کعبے کے لیے کون کون سی تعبیر استعمال کی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93، 94، 95 اور 96۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 93 اور 94 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ تمام قسم کی غذا اور خوراک بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، مگر جسے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچ کہتے ہو کہ یہ پہلے سے توریت میں حرام ہے تو توریت کو لے آؤ اور اس کی تلاوت کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم نے وحی کے نازل ہوئے بغیر بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد جو بھی شخص خدا پر جھوٹی تہمت لگائے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93، 94 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اب اس کے نکات کو بھی۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ کچھ اہل کتاب رسول خدا پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ اگر آپ کی تعلیمات سابق انبیاء یعنی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہیں تو آپ اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام کیوں نہیں جانتے؟ چنانچہ یہ آیت ان کے جواب میں نازل ہوئی کہ ہر قسم کی غذائیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔ یہ خود اسرائیل یعنی یعقوب ہی تھے جنہوں نے بعض غذاؤں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ بعض تفسیروں کے مطابق اس حرمت کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی حضرت یعقوب اونٹ کا گوشت تناول فرماتے تو وہ ان کے لیے مضر ہوتا اور جسمانی تکلیف کا موجب بن جاتا، لہٰذا آپ اس قسم کی غذا سے پرہیز کرنے لگے۔ اس سے بنی اسرائیل نے گمان کیا یہ ایک شرعی اور ابدی حرمت ہے۔ تفسیر عیاشی۔ طعام اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو ذائقہ ملتا ہے، اور لفظ ہلن لفظ عقد کے مقابلے میں ہے جس کے معنی ہے آزادی اور رہائی، اور حلال طعام اس غذا کو کہتے ہیں جس کا کھانا جائز ہوتا ہے۔ رب کریم نے قرآن کے چاہنے والوں کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، غذاؤں کا حلال ہونا تمام آسمانی ادیان میں ایک مستقل اصل ہے۔ نمبر 2، کسی شرعی دلیل اور حرمت کے بغیر حلال چیزوں کو حرام نہ سمجھا جائے۔ نمبر 3، کسی کے خلاف استدلال کی بہترین قسم اس کے اپنے عقائد اور اس کی آسمانی کتاب ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ خدا کی بات سچی ہے، نہ کہ تمہاری کذب و افطرا پر مبنی باتیں، بس تم حق کی طرف مائل حضرت ابراہیم کے طریق یعنی اسلام کی پیروی کرو کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بہترین تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اب اس آیت کے اہم نکات کو بھی۔ حنیف وہ ہے جو گمراہی سے دور ہو گیا ہے اور راہ راست و ہدایت پر آ گیا ہے۔ پیغمبر کے زمانے کے بت پرست یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جناب ابراہیم کے دین پر ہیں۔ اس بات پر وہ اس قدر تاکید کرتے تھے اور اتنا ڈھنڈورا پیٹتے تھے
کہ لوگ بھی انہیں حنفا یعنی جناب ابراہیم کے پیروکار کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اس چیز کا انکار کیا گیا ہے۔ ما کانا من المشرکین، تفسیر نمونہ آل عمران آیت نمبر 67 اور 95، سورہ انعام آیت نمبر 161، سورہ نحل آیت نمبر 124۔ گزشتہ آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، اہل کتاب جو اپنے آپ کو ابراہیم کے پیروکار جانتے ہیں انہیں موحد ہونا چاہیے کیونکہ ابراہیم مشرک نہ تھے۔ نمبر 2، جناب ابراہیم کی حق گوئی نے ان کے دین کو پائیدار اور مستحکم کر دیا۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہی ہے جو سرزمین مکہ میں ہے، جو تمام جہانوں کے لیے بابرکت اور ذریعہ ہدایت ہے۔ خدائے وحدہ اللہ شریک نے اس آیت میں بھی اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ بکہ بھیڑ کی جگہ اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ بنی اسرائیل رسول خدا پر جو اعتراضات کیا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مسلمان بیت المقدس کے قدیم ہونے کے باوجود کہ جو 1005 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بنایا گیا تھا، اسے چھوڑ کر کعبے کو اپنا قبلہ بنا چکے تھے۔ یہ آیت انہی کے جواب میں نازل ہوئی ہے کہ کعبہ تو پہلے ہی دن سے موجود اور سب سے پہلا عبادت کا گھر ہے اور اس کا قدیمی اور تاریخی ہونا دوسری تمام جگہوں سے زیادہ معتبر ہے۔ اول بیت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ مکے کے لوگ کعبے کے بعد اس کے گرد آباد ہو گئے تھے، اس لیے اولویت کا حق کعبے کو ہے، لہٰذا کعبے کے حق میں مسجد الحرام کی توسیع کے لیے اس کے اطراف میں موجود گھروں کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ وسائل جلد 13 صفحہ 217۔ دہو الارض سے مراد خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین کا پھیلنا ہے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ دہو الارض پر بہت سی روایات ہیں۔ کافی جلد 4 صفحہ 189۔ کوئی علمی دلیل جو اس کے خلاف ہو نہیں مل سکی اور قرآن مجید کے مخالف بھی نہیں ہے۔ تفسیر المیزان۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص تک ہر ایک کو خانہ کعبہ کے انہی پتھروں سے آزمائے گا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جناب آدم، جناب سلیمان و نوح نے بھی اسی کعبے کے گرد طواف کیا ہے اور حج انجام دیا ہے۔ تفسیر برہان جلد 1 صفحہ 300۔ قرآن پاک میں کعبے کے لیے کئی تعبیریں استعمال کی گئی ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، کعبہ پہلا گھر ہے، اول بیتن۔ نمبر 2، لوگوں کے مستحکم ہونے اور قیام کرنے کی جگہ ہے، قیامن للناس، سورہ مائدہ آیت نمبر 97۔ نمبر 3، آزاد گھر اور مالک کے بغیر ہے، بالبیت العتیق، سورہ حج آیت نمبر 29۔ نمبر 4، لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن کا گھر ہے، مثابۃ للناس و امنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ آئیے اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کے پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، کعبہ وہ پہلا گھر ہے جو روئے زمین پر لوگوں کے لیے عبادت و دعا کی خاطر بنایا گیا۔ نمبر 2، کسی معبد کا تاریخی ہونا اس کی اہمیت اور منزلت میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 3، کعبہ کی خیر و برکت صرف مومنین یا کسی خاص نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ نمبر 4، کعبے کے لیے عوامی ہونا قابل قدر بات ہے۔ نمبر 5، کعبہ تمام انسانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ خانہ کعبہ زمین پر وہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کے بننے کے بعد لوگ اس کے اطراف میں آگے بسنے لگے، اس لیے اولویت کا حق خانہ کعبہ کو حاصل ہے۔ اور قرآن نے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ قیام کی جگہ ہے، آزاد بغیر مالک کے ہے، لوگوں کے لیے امن اور اجتماع کی جگہ ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔